معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 11 سے 19 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدائی طور پر چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 11 سے 19 تک کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا، اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات یعنی کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو۔ تو ان کی خطائیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہیں بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو سیدھا رستہ پر چلاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم معبود ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے
सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है और सब को इसी की तरफ लौट कर जाना है। ए अहले किताब, पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसा तक मुनक़ता रहा, तो अब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकामात बयान करते हैं, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी या डर सुनाने वाला नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये इन 11 से 19 तक की आयत का तर्जुमा था। अब इनकी तफसीर अल-नूर। यहाँ से अहले ईमान को छठा खिताब है ए ईमान वालो, अल्लाह के इस इनाम को याद करो कि जो तुम पर किया गया जब एक कौम ने तुम पर दस्तराजी करना चाहिए, तो इस अल्लाह ने इनके हाथ तुम पर से रोक दिए। अल्लाह ने दो एहसान जताए हैं। एक तो जंग एहज़ाब के बाद जब कुफार मुसलमानों पर दोबारा हमलावर होने का सोच रहे थे कि अल्लाह ने इनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया और वो हमला ना कर सके। दूसरा, सुलह हुदैबिया के वक़्त भी कुफार मक्का मुसलमानों से लड़ाई करने के लिए बेताब थे, लेकिन अल्लाह ने इस वक़्त भी इनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया और वो हमला करने की हिम्मत ना कर सके। तो ये दो एहसान थे जो अल्लाह उनको जता रहा है ईमान को। बस अल्लाह से डरो, मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा होना चाहिए। ऐद की पासदारी करने वालों के लिए तो इनाम है कि अल्लाह हमेशा इनकी इज़्ज़त व नामूस और इनके गलबे को मजरू नहीं होने देता, लेकिन अपने ऐद की खिलाफ वर्जी की सज़ा की मिसाल बनी इसराइल से दी जा रही है। जब अल्लाह बनी इसराइल से ऐद लिया और इनमें से 12 सरदार नकीब मुकर्रर किए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी औस व खज़रज 9 और 3 के हिसाब से 12 सरदार मुकर्रर किए थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम रखी, ज़कात दी, रसूलों पर ईमान लाए रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 600 बरस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक लगातार अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी रहा और रसूलों की मदद जारी रखी और अल्लाह की राह में कर्ज़े हसना के तौर पर खर्च करते रहे, तो तुमसे तुम्हारी बुराइयां यकीनन दूर कर दूंगा और ज़रूर तुम्हें जन्नत के बागों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें रुहां होंगी। फिर इसके बाद जिसने कुफर किया यानी ऐद खिलाफी की, वो सीधी राह से भटक गया, लेकिन बनी इसराइल ने ऐद तोड़ डाला, जिसके बायस इन पर लानत कर दी गई और इनके दिलों को सख्त कर दिया गया। ये अहले ईमान को जताया जा रहा है कि ये ऐद की खिलाफ वर्जी ना करना जो कर चुके हो। वो अल्लाह की बातों को अपने असल मुकाम से हटाते थे और जो इनको दिया गया है इसके अक्सर हिस्से को भूल बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बदअहद लोगों की बाकियात मौजूदा यहूद से ख़यानत यानी इन मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ना करने के लिए इनसे किए हुए हैं कि इतला पाते रहेंगे। यानी ये यहूद जो हैं अपने अहद की खिलाफ वर्जी करते ही रहेंगे सिवाय चंद के, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें माफ़ करते रहें और दर गुजर से काम लें। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। रहे ईसाई जो अपने आप को नसारा कहते हैं, हमने इनसे भी अहद लिया था तो वो भी इसका बड़ा हिस्सा भूल गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और बाज़ माबूद ही मानने लग गए और तस्लीस का शिकार भी हो गए। ये नसारा का पहले यहूद का वाक़या था, अब ये नसारा के बारे में उनकी हुकूमतुलियों के बारे में बता रहे हैं। तो हमने इन यहूद और नसारा के माबान का क़यामत तक बुग़्ज़ और दुश्मनी डाल दी और अल्लाह अन करीब जितला देगा जो इनके अमाल थे। यानी दोनों कौमें ऐद की पासदारी न कर सकी और गुमराह हो गई। यहूद और नसारा की दोनों कौमें। यहूदियों और ईसाइयों के मज़हब में इख्तलाफ इस कदर है कि इनका बामी बुग़्ज़ और अनाद क़यामत तक ख़त्म नहीं हो सकता, जिसकी बड़ी वजह यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह इनकी वालदा के ज़ना से पैदाशुदा समझते हैं, इसलिए वो इन्हें वाजिबुल कत्ल करार देकर इनके कत्ल का झूठा दावा करते हैं, जबकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा
یا بعض معبود ہی مانتے ہیں۔ مزید برآں عیسائیوں کے آپس میں بھی نظریاتی اختلافات اس قدر ہیں کہ نفرتوں اور قدورتوں کی وجہ سے آپس میں بھی جنگ و جدل کرتے رہتے ہیں، جس کی دوسری کوئی مثال نہیں ہے۔ ان میں خاص طور پر پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کا باہمی اناد کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ عیسائی بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ان کا بھی اہل کتاب کو ان کی بدعہدیوں کا جتا کر جھنجھوڑا گیا ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ کہ تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، جو ظاہر کر رہے ہیں وہ باتیں جن کو تم چھپا رہے ہو یا بھول گئے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بہت سی حرکتوں سے درگزر بھی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور مجسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مادی جسم پر حاوی تھی۔ یہ حضور کی خصلت تھی۔ اور ایک روشن کتاب یعنی نور مجسم حضور کی شکل میں، اور ایک روشن کتاب قرآن بھی آ چکی ہے۔ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کے راستوں کا طالب ہے، اور اللہ نکالتا ہے اپنے حکم سے انہیں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ مگر جنہوں نے کہا مسیح بن مریم معبود ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اللہ اگر مسیح ان کی ماں اور تمام دنیا والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو انہیں بچا سکے گا؟ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، آسمانوں زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے بڑے پیارے ہیں، اور اس کے بڑے پیارے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں پھر وہ کیوں عذاب میں مبتلا ہوتے رہے ہیں؟ یعنی اگر وہ اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے انسان بخت نصر کے ہاتھوں تمہارے 6 لاکھ افراد مارے گئے اور 6 لاکھ ہی قیدی بنا لیے گئے، تمہارا ہیکل گرا دیا گیا، پھر یونانی تم پر عذاب بن کر ٹوٹے، پھر رومیوں نے تمہیں کہیں کا نہ چھوڑا، اور تمہارا دوبارہ تعمیر کردہ ہیکل پھر گرا دیا گیا، اور آج 2000 سال گزرنے کے باوجود تمہیں اسے پھر تعمیر کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیا اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں؟ اور کیا اللہ اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو بچا بھی نہیں سکتا؟ اللہ تو وہ ہے جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے، اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ تمہاری من گڑت باتوں کا تم سے حساب لے گا۔ اے اہل کتاب، اب تم اپنی روش ترک کر دو، تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جو تمہارے لیے دین کو وضاحت سے بیان کر رہے ہیں، تمہاری حجت ختم کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ تو یاد رکھو وہ آ گئے ہیں، تمہارے پاس بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے، دعوت حق اب بھی قبول کر لو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ اللہ کی بادشاہت میں ہے سب کچھ۔ صدق اللہ العظیم۔